وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات ضیفی مہمانوں کی ابراہیم کے المکرمین بہت ہی معزز. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی معزز قابل احترام مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے؟ کیسے پہنچی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کے اترنے سے پہلے تو ان واقعات کا کوئی علم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعات بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعات وحی کیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا علم ہوا. باقی تب جب قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں وحی ہوئی تب ان واقعات کے بارے میں یقینی علم ہوا. اس سے پہلے بعض واقعات وہ یہودیوں عیسائیوں کے پاس موجود تھے، ان کی کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی تھی. مشرکین مکہ نے بھی کچھ واقعات سنا رکھے تھے. سنا کر کچھ واقعات موجود تھے ان کے پاس اصحاب کہف کے بارے میں، کچھ جھوٹی موٹی باتیں ان کے پاس پہنچی ہوئی تھیں. حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے موٹے موٹے وہ ان کو پتہ تھے تورات و انجیل کے ذریعے سے، باپ دادا سے سن کر، لیکن اس کے اندر بہت کچھ رطب و یابس اکٹھا ہو چکا تھا. تو اب یقینی بات، حتمی بات وہی ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے آ جاتی، قرآن کریم کی صورت میں وحی خفی کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو جاتی. جو چیز آپ پر وحی نہیں ہوتی تھی تو وہ چیز یقینی نہیں ہوتی تھی. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی واقعہ وحی ہوتا قرآن کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، تب آپ کو اس واقعے کا حقیقی پتہ لگتا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہوتا تھا. یہی مطلب ہے اس کا. حل اتاک حدیث ضیفی، کیا آ چکی آپ کے پاس بات مہمانوں کی جو ابراہیم کے مہمان تھے المکرمین معزز. اب قرآن میں یہ واقعہ نازل ہوا ہے، صرف یہی نازل نہیں ہوا، اور کئی صورتوں میں بھی نازل ہوا. تو کیا آپ کے پاس اور صورتوں میں اور اس صورت میں ہم یہ جو واقعہ نازل کر رہے ہیں، کیا اب آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آ پہنچی ہے؟
ہاں جواب ہے آ پہنچی ہے۔ گویا کہ جب یہ خبر قرآن کریم میں نہیں آئی تھی تب آپ اس سے بے خبر تھے، تب آپ کو اس قصے کا یقینی علم نہیں تھا۔ باقی سنی سنائی باتیں تو مشہور ہوتی ہیں، لیکن یقینی علم جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی جھوٹ کا امکان نہ ہو، 100% یقینی بات ہو، وہ تو بات وحی کے ذریعے ہی پتہ لگ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یہ قصے بیان فرمائے ہیں، یہ قصے اللہ نے کیوں بیان فرمائے ہیں اور ان قصوں کا کیا مقصد ہے؟ بہت بڑا مقصد ہے ان قصوں کا کہ قرآن قصے پڑھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ نیک تھے کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، جو برے لوگ تھے کس طرح اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ انسان قرآن قصوں سے بہت عبرتیں حاصل کرتا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی قصے بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو قصے بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یہ قصے بیان فرما رہے ہیں، ان قصوں سے ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ کو ان قصوں کا پتہ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ قرآن کریم کا سب سے مشہور لمبا قصہ جس کے لیے پوری سورت نازل ہوئی، جس کو قصہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، سورہ یوسف نازل ہوئی پوری۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ نازل فرمایا تو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم آپ پر یہ بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں اس قرآن کی صورت میں، جو ہم آپ پر قرآن وحی کر رہے ہیں، تو آپ کو اس وحی کے ذریعے اس قصے کا پتہ لگ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ تھے اس سے پہلے غافلوں میں سے۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس سے پہلے حضرت یوسف کے تفصیلی قصے کا یقینی علم نہیں تھا، کوئی اڑتی اڑتی باتیں سنی ہو تو ایک الگ بات ہے، اس قصے کا کوئی یقینی علم نہیں تھا آپ کو۔ حضرت نوح کا قصہ بیان ہوا، دیگر انبیاء کے قصے بیان ہوئے سورہ ہود میں، دیگر صورتوں میں۔ تو حضرت نوح کے قصے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی فرما رہے ہیں۔ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی فرما رہے ہیں، ہم آپ پر غیب کی چیزیں، غیب کیا ہوتا ہے؟ جو وحی کے ذریعے نبی کو پتہ لگتا ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں ہم آپ پر وحی فرما رہے ہیں، ہم وحی کے ذریعے آپ کو غیب بتا رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان قصوں کو یقینی طور پر جانتی تھی اس سے پہلے۔ یہ تو جب قصے قرآن کریم میں آئے ہیں تب آپ کو اور آپ کی قوم کو ان قصوں کا یقینی طور پر پتہ لگا ہے، ورنہ نہ آپ کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا۔ اس سے اس مغالطے کا بھی رد ہو گیا جو ہمارے ہاں لوگ لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر، میں کہتا ہوں ایسے لوگ جاہل ہیں، علم نہیں ہے انہیں، قرآن کریم پڑھا ہو تو قرآن کریم تو اس بارے میں کھل کر بات کرتا ہے، تو یہ لا علمی میں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا ہی علم تھا، پہلے سے ہی ہر چیز کا علم تھا، آپ کو سارے واقعات آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے بھی اور قیامت تک کے سارے واقعات کا آپ کو علم تھا۔ قرآن کریم تو اس کا رد کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آپ خود کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ اب آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو جو چاہے دے دیں، جس کو جو چاہے دے دیں۔ بھئی اگر آپ جس کو جو چاہے دے سکتے، سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی بھی ہم سیر نہیں ہوئے کھجور سے اور پانی سے، ہم کبھی سیر نہیں ہوئے، کبھی ہمارے گھر میں اتنی کھجوریں نہیں ہوتی تھی کہ ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ان کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، جس کو جو چاہیں خزانہ عطا کر دیں۔ تو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجیے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہ آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے نہ زمین میں کوئی غیب جانتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قصے وحی ہوتے، وحی میں یہ قصے آپ کے
سامنے عیاں ہوتے، واضح ہوتے، تو آپ کو ان کا علم ہو جاتا اور آپ یہ باتیں آگے امت تک بھی پہنچا دیتے۔ آپ کی ذمہ داری تھی وحی کو آگے امت تک پہنچائیں، آپ امت کو وہ وحی کی باتیں پہنچا دیتے۔ جب تک وہ قصہ وحی نہیں ہوتا تھا اس وقت آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث ضیف، کیا آ چکی آپ کے پاس بات ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ آ چکی ہے، اب آ چکی ہے، دیگر صورتوں میں آ چکی ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ یہاں بھی بیان ہوا اور دیگر صورتوں میں بھی، سورہ ہود میں بھی اور دیگر کئی صورتوں میں بھی بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم کے معزز مہمان اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے سلام کہا۔ اس سلام کی جو سنت ہے اور طریقہ ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری ساری ہے۔ یہ کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے جاری ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے وہ پیدا ہوئے کہ جاؤ، وہ فرشتے موجود ہیں، ان کی جماعت موجود ہے، جا کر انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ نے سلام کرنا بھی سکھایا، جا کر انہوں نے فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے اضافہ کر دیا ورحمۃ اللہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے ایک طریقہ کار طے ہو گیا ہے کہ سلام کہنا ہے اور سلام کا جواب ہوگا۔ تو یہ تمام نبیوں کی سنت ہے اور تمام نبیوں کے ادیان میں، ان کی شریعتوں میں موجود ہے سلام۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ کیا سلام کہا؟ یہاں صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کے لیے کیا الفاظ کہے، مختصر سلام کہا، السلام علیکم یہ تفصیلی کہا، صراحت موجود نہیں ہے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ قوم منکرون، قوم ہو انجانی، منکرون، منکر ایک ہوتا ہے لفظ منکر اور ایک لفظ ہوتا ہے معروف۔ کہ منکر اور معروف ہم اکثر دینی اصطلاح کے طور پر سنتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں؟ معروف کا لفظی مطلب ہے جانی پہچانی چیز، معروف عرفہ سے ہے اور عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو عربی زبان میں، اور منکر جو ہے یہ انکرہ سے ہے، نکرہ، نکرہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو جانی پہچانی نہ ہو، انجانی چیز ہو، لفظی معنی میں بات کر رہا ہوں۔ جس طرح ہم کامن ناؤن پراپر ناؤن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہر زبان کی جو گرامر ہوتی ہے، اردو کی، انگلش کی، عربی کی، سب میں اردو میں نکرہ معرفہ چلتا ہے، اسی طرح انگلش میں بھی پراپر ناؤن کامن ناؤن۔ تو یہ نکرہ اور معرفہ، معرفہ سے معروف ہے، نکرہ سے منکر ہے۔ معرفہ ہم کسے کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن کو، یعنی ایسی چیز جو کسی خاص انسان کا نام ہو، کسی خاص شہر کا نام ہو، کسی خاص جگہ کا نام ہو، گویا کہ معرفہ ایسی چیز کو کہتے ہیں پراپر ناؤن جو کسی جانی پہچانی چیز کا نام ہو۔ ہم کہتے ہیں لاہور، یہ معرفہ ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ مکہ، مدینہ، دبئی، یہ پراپر ناؤن ہے، یہ اردو میں معرفہ ہے۔ معرفہ کا مطلب یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں، کوئی شخص ان کا نام بولتا ہے ان شہروں کا تو باقی لوگوں کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں جانے پہچانے شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اب انہی کا کامن ناؤن کیا ہے، انہی کا نکرہ کیا ہے؟ ہم کسی شہر کا نام لینے کی بجائے ہم کہتے ہیں شہر، یعنی کوئی بھی شہر۔ اب شہر کہنے سے پتہ نہیں لگے گا کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ، کامن ناؤن، یعنی گویا کہ یہ انجانا شہر ہے، پتہ نہیں کس شہر کی بات ہو رہی ہے، اس سے کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں سے، دیگر ملکوں کے بہت سارے شہروں میں سے، دنیا میں ہزاروں شہر ہوں گے، ان شہروں میں سے کوئی بھی شہر مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب لفظ شہر بولیں کامن ناؤن، تو نکرہ کا مطلب ہوتا ہے انجانی چیز، اور معرفہ کا مطلب جانی پہچانی چیز۔
تو معروف اور منکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں نے آپ کو اس کا لغوی معنی، اصل معنی بتایا ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی چیز۔ معروف کہتے ہیں نیکی کو، نیکی جانی پہچانی چیز ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور منکر سے مراد ہوتا ہے نافرمانیاں، اللہ کے ناپسندیدہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے۔ مومن کے لیے ہر گناہ کا کام ایک انجانا کام ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مومن کے لیے، اصل میں تو ہر انسان کے لیے جو اچھی چیز ہے وہ جانی پہچانی چیز ہے، اور ہر انسان کے لیے بری چیز انجانی چیز ہے۔ کیوں؟ یہ اس فطرت کے مطابق جو اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے، اس فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے جو ہماری فطرت بنائی ہے، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں خالی ذہن پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اس نفس کو بنایا، اللہ رب العالمین کی قسم، نفس کی قسم اور اس نفس کے خالق کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس نفس میں الہام بھی کیا فسق و فجور کی باتیں اور تقویٰ کی باتیں۔ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہ اس ماحول کے مطابق اس ماحول کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، انسان کو بھول جاتا ہے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہ اس کا ماحول پھر اس کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اگر ایک بچے کی فطرت مسخ نہ ہو وہ بچہ توحید کے اوپر پروان چڑھے گا، اس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ الست لیا ہوا ہے، وہ چیز ہماری فطرت میں موجود ہے۔ وعدہ الست کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے ان سے سوال کیا کہ الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہمارے فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں۔ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، یہ چیز ہماری فطرت میں موجود ہے۔ تو اس معنی میں ہر نیکی کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ معروف۔ وہ ہماری فطرت کے مطابق، میں نے اس کی بات کی تھی جو بھی چیز اچھی ہے مسلمانوں کے ہاں جانی پہچانی، کیونکہ مسلمان صحیح فطرت پہ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ تو ہر انسان اچھی چیز کو وہ جانی پہچانی، سچ انصاف، یہ چیزیں ہر انسان کے ہاں جانی پہچانی ہونی چاہیے، معروف ہیں یہ سب چیزیں۔ اور جو بھی چیزیں گناہ ہیں، نافرمانی ہے اللہ کی، وہ منکر ہیں، وہ انجانی چیزیں ہیں مسلمان کے لیے، اور اصلاً دوسرے انسانوں کے لیے اگر ان کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو۔ تو معروف اور منکر کی سمجھ آ گئی۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں اور منکر کہتے ہیں گناہ کو۔ تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم، تم معروف کا حکم دیتے ہو یعنی نیکی کا، وتنہون عن المنکر، تم منکر سے روکتے ہو یعنی برائی سے روکتے ہو۔ اور جو شخص برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ مسلمان تو نہیں ہوگا، پھر وہ منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ منافق مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ تو منکرون، قوم منکرون، یعنی یہاں یہ لغوی معنی میں ہے منکرون، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گندے لوگ ہیں، نہیں، فرمایا کہ تم ایسی قوم ہو جو انجانی ہے، جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی، ان کے منہ پر نہیں کہی، دل میں کہی۔
وہ آئے مہمان، سلام کہا آ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں تو تمہیں جانتا نہیں، تم تو ایک انجانی قوم ہو، میں تمہیں نہیں جانتا، دل میں کہنے لگے۔ وہ مہمان کون تھے؟ وہ مہمان 3 فرشتے تھے، سیدنا جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام اجمعین۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو سلام کہا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس لپ کے اپنے گھر والوں کی طرف۔ پس راغ کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی جانا، تیزی سے جانا، بس تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے، اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ الی اہلہ، اہل سے مراد گھر، انسان کے گھر والے، اور گھر میں سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں، اہل، اسی سے اہل بیت ہوتا ہے۔ اور عجیب لوگ ہیں وہ لوگ جو اہل بیت میں بیوی کو شامل نہیں کرتے، حالانکہ اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اس گھر میں تو بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے گھر والے کون تھے؟ یہ حضرت سارہ علیہ السلام۔ یہ حضرت سارہ کا قصہ ہے، ابھی آگے سے پتہ لگے گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی یہاں خوشخبری مل رہی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ہاجرہ سے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہاں یہ قصہ ہے، ان کی بشارت کا۔ یہ حضرت سارہ کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ حضرت سارہ کی طرف گئے تھے، اپنے گھر کی طرف گئے تھے، اور تو پتہ لگا کہ گھر والوں میں بیوی سب سے پہلے آتی ہے، اہل بیت جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ بس لب کے تیزی سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، پس لے آئے بچھڑا سمین، موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ ایسے ہی نہیں لے آئے اٹھا کر، یعنی اس کو ذبح کر کے، اس کا گوشت بنا کر اور اس کو پکوا کر لے آئے۔ یہاں صراحت نہیں ہے، اور قرآن کریم میں سورہ ہود میں دوسری جگہ صراحت ہے، فجاء بعجل حنیذ، وہاں لفظ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 69۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے کہا سلام ہو۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ فما لبث، بس نہیں ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ، مگر یہ کہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ بھنا ہوا بچھڑا جو ہے وہ تیار کروا کے گھر سے لے آئے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر، یہ ساری اچھی صفات قرآن نبیوں سے، قرآن شریعتوں سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ تو موٹا تازہ بچھڑا تیار کروا کے پکوا کے لے آئے۔ فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کیا کس کو؟ بچھڑے کو، یعنی وہ جو پکا ہوا بچھڑا تھا، روٹی لے کے آئے، تو روٹی کو اور اس بچھڑے کو دسترخوان وغیرہ بچھا کر مہمانوں کے قریب کیا۔ یہ آداب ہیں دعوت کے، کوئی مہمان آئے تو مہمان کے لیے اچھا کھانا، اچھی چیز تیار ہونی چاہیے، پھر اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ خود ہی اٹھا لے گا، اور یہ بھی نہیں کہ مہمان سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ کچھ پئیں گے، چائے لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے۔ مہمان تو شرم سے کہے گا جو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، تو آگے قریب کیا، یعنی مہمان کے سامنے اچھی سے اچھی چیز پیش کی جائے، اور پھر وہ مہمان کے آگے کی جائے، مہمان کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو کہا جائے محبت سے کہ آپ لیجئے، آپ اس کو نوش فرمائیں، آپ اس کو۔ فقربہ الیہم، قریب کیا اس کو ان کی طرف۔ قال الا تاکلون، کہنے لگے کیا تم نہیں کھاتے؟ دیکھا کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، وہ تو کھا ہی نہیں رہے، تو گویا پتہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے بغیر گئے تھے۔ وہ کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ وہ تو فرشتے تھے، وہ تو اس لیے نہیں کھا رہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ تو انسان کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اگر پتہ ہوتا فرشتے ہیں حضرت ابراہیم کبھی بھی بچھڑا بھون کے نہ لاتے۔ حضرت ابراہیم کو بھی علم غیب نہیں تھا، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں آئے ہیں۔ جب ان کو نہیں تھا
یہاں وہ بزرگوں کے گلیوں کے کتوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ایسے لوگوں نے، جاہل لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو، بچھڑے کو، بنے ہوئے بچھڑے کو، کھانے کو، الیہم ان کی طرف۔ قال الا تأکلون، کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں؟ یہاں تو صراحت نہیں ہے، تو یہاں سورہ ہود میں ہے فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، بس جب دیکھا ان کے ہاتھ وہ نہیں پہنچ رہے کھانے کی طرف، نکرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اجنبی محسوس کیا، فأوجس منہم خیفہ، ڈرے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فأوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم نے خوف محسوس کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کو ان کے قریب کیا اور فرمانے لگے الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان سے خوف کو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے، حضرت ابراہیم بڑے محبت سے اور بڑے دھیان کرتے ہوئے ان کے لیے کھانا تیار کر کے لائے ہیں، کروا کر لائے ہیں، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ خوف کیوں محسوس کیا؟ جی، خوف اس لیے محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو جو کھانا نہ کھائے اس سے خوف محسوس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اصل میں مہمان نوازی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک اچھا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ بندہ جہاں مہمان جاتا ہے، میزبان کوئی چیز پیش کرتا ہے کھانے پینے کی چیز، اور مہمان جو ہے وہ اس کو کھاتا ہے میزبان کی دلجوئی کے لیے، میزبان کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے۔ اور اگر مہمان بلا وجہ نہ کھائے تو اس کے اندر یہ پیغام ہوتا گویا کہ میں آپ کا دوست نہیں ہوں، کیونکہ جو کسی کے ہاں کھانا کھا لے، پہلی بات ہے میزبان کھانا پیش کرے گا مہمان کے سامنے، اور مہمان کھانا کھا لے تو جو کسی کا کھانا کھا لیتا ہے گویا کہ وہ اس کا نمک کھا لیتا ہے، اور جو جس کا نمک کھا لے تو گویا کہ پھر وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بڑا اخلاقی طور پر بعید ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز کھائی ہے پھر وہ اس کی مخالفت کرے، پھر وہ اس سے دشمنی کرے، پھر وہ اس سے بغض کا اظہار کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو روایات کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ جو بھی طریقہ کار ہے مہمان نوازی کا، وہ تو مہمان نوازی کی روایت کے مطابق کھانا تیار کر کے لائے ہیں۔ اب مہمان کھا نہیں رہے، اب کیا دشمن ہے جو نہیں کھا رہے؟ ایک دشمن نہیں کھائے گا، دوست تو کھائے گا، اور جب دوست کھائے گا تو پھر آپ اس کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے، پھر وہ آپ کا بدخواہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو نہیں کھائے گا تو اب کوئی دال میں کالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے لا تخف، ڈرے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی ان کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم، ایک جاننے والے لڑکے کی، جاننے والے لڑکے کی خبر دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ کہا آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ گویا کہ فرشتوں نے پوری بات واضح کر دی، یہاں قرآن کریم میں اختصار ہے، فرشتوں نے پوری بات واضح کر دی کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہیں، اور ہم آپ کے پاس بشارت لے کر آئے ہیں، اور اصلاً ہم آپ کے پاس نہیں آئے صرف اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے پاس بشارت لائے ہیں، ہم تو قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، جس طرح ابھی آگے آئے گا، ہم ان پر عذاب کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو حضرت لوط پر وہ فرشتے عذاب، اللہ کا عذاب بھیجنے کے لیے، اللہ کا عذاب لانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن رستے میں بشارت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا انسان ہیں، اور یہ نہیں پتا تھا کون ہیں، تو ابھی ان کا تعارف بھی نہیں کیا۔ تعارف سے پہلے کھانا لے آئے، کھانا پیش کیا، جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر خوف محسوس کیا۔ جب خوف محسوس کیا پھر انہوں نے ساری صورتحال بتائی، فرشتوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خیر خواہ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم بشارت لائے ہیں آپ کے لیے۔ انہوں نے ایک جاننے والے لڑکے کی خبر دی، جاننے والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔
قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے جہاں بغلام علیم آیا ہے، یہاں اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور جہاں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے تو وہاں بغلام حلیم کا لفظ ہے۔ علیم کا مطلب جاننے والا، اور حلیم کا مطلب بڑا ہی تحمل والا، غور و فکر کرنے والا، بردبار، جو بات کرے سوچ سمجھ کے بولے۔ تو سورہ صافات میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے تو وہاں غلام حلیم کا ذکر ہے۔ اس میں سورہ صافات آیت نمبر 98، 99، 100، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے اپنی قوم کے، اور پھر قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا حجت مکمل ہو گئی ہے اور اب ان لوگوں کے سدھرنے کے امکان نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے کوئی راہ دکھلائے گا۔ انہوں نے ہجرت کی پھر وہاں سے، اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر۔ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنی چاہیے اولاد کی تو نیک کی دعا مانگنی چاہیے۔ ربی حبلی من الصالحین بڑی زبردست دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ فبشر، شادی ہوئی بھی تھی، اولاد نہیں تھی ابھی تک، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو تحمل والے بردبار بچے کی بشارت دی۔ یہ پہلا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر آگے ذکر ہے ان کے خواب کا۔ جی حبلی، مجھے عطا کر، ہاں مجھے ہبہ کر، عطا کر، مجھے دے دے باقی صالح اولاد۔ جو اولاد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں شوہر ہوں، میری بیوی ہے تو اب جو ہیں وہ ہم اولاد پیدا کریں گے۔ اولاد میاں بیوی تو نہیں پیدا کرتے، وہ اللہ کی طرف سے ہبہ، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا تو اولاد ہوتی ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں بغلام حلیم کا لفظ ہے، اور آگے قصہ پڑھیں تو آگے پھر خواب کا ذکر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ گویا کہ وہ حضرت اسماعیل کا قصہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم کا لفظ ہے، اور یہاں غلام علیم کا لفظ ہے، اور اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب وہاں فرمایا بغلام حلیم، یہاں حضرت اسماعیل کے لیے یہاں فرمایا بغلام علیم۔ علم اور حلم بہت بڑی صفات ہیں، نبیوں کی صفات ہیں۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم کو ایک عالم بچے کی۔ کیا حضرت اسحاق علیہ السلام عالم پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، عالم نہیں پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ بچے کی بشارت تھی، اور بچے کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی تھی کہ یہ عالم بنے گا بڑا ہو کر۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم ہی پیدا ہوگا، بلکہ یہاں تو ذکر نہیں ہے، دوسری آیات میں ذکر ہے کہ یہ بشارت بھی ملی تھی کہ وہ نبی بھی ہوگا، اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں ملی تھی اس قصے میں، اس قصے میں بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت ملی تھی۔ اگر آپ وہی سورہ ہود والا آیات سامنے رکھیں جو ہم نے پہلے پڑھی، تو یہاں بھی یہ قصہ ہے۔ تو اس میں ہے کہ فبشرناہا باسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم، ہم نے اس کو، یعنی یہاں حضرت سارہ مراد ہے، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی۔ ومن وراء، یہاں صراحت ہے اسحاق کی، اسحاق کا نام ہے باقاعدہ۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب بھی، پوتے کی بشارت بھی اللہ نے ساتھ ہی دے دی۔ اور یہاں ذکر نہیں کہ وہ نبی ہوگا، وہاں علم کی بات ہے، یہاں نبی کی بات نہیں، اسحاق اور یعقوب کی بات ہے۔ اور سورہ مریم میں جب یہ قصہ ذکر ہوا تو سورہ مریم میں قصہ ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے اپنے گھر سے اور گھر والوں سے اور اپنی قوم سے اور باپ سے مناظرہ کر کے، باپ نے کہا تھا ہم پتھر مار مار کے مار دوں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکل آئے۔ پیچھے سورہ مریم کی 45، 46، 47 نمبر آیات حضرت ابراہیم کا اور ان کے باپ کا قصہ ہے، کس طرح حضرت ابراہیم نے واعظ کیا اپنے باپ کو اور کس طرح باپ نے پھر حضرت ابراہیم کو ڈانٹا اور پتھر مار مار کے مارنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم نے سلام کہا اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے باپ کو بھی اپنی قوم کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے، ہجرت کر لی، تو ہم نے پھر ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بھی بنایا۔ بہرحال تو یہ بغلام علیم سے مراد جاننے والا لڑکا، اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عالم پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام دیگر بچوں کی طرح وہ کچھ نہیں جانتے تھے جب پیدا ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں عالم بھی بنایا، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، اور اللہ نے نبوت بھی دی بعد میں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا؟ یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سورہ نحل آیت نمبر 68 ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیے قرآن کریم نے ایک بات کو کتنا کھول کھول کر بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمارے ہاں کیا کیا باتیں مشہور ہیں کہ فلاں پیدا ہوا اور وہ حافظ قرآن پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا تو وہ فلاں جو ہے نا وہ حمل کے دوران ہی پتہ نہیں وہ حافظ بن گیا، اور فلاں پیدا ہوا اور وہ جو ہے وہ اتنا پڑھا ہوا تھا۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو اس وقت انسان کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ تو یہاں جو وبشروہ بغلام علیم ہے، اس سے مراد ہے کہ بشارت دی بیٹا ہوگا، اور یہ بشارت دی کہ بیٹا بڑا ہو کر عالم بنے گا، علم اللہ اس کو دیں گے، حکمت دیں گے، نبوت دیں گے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، پس آئی ان کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آئی، فی صرۃ، حیرت میں۔ سرہ کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، بعض مفسرین نے حیرت کا معنی کیا، بعد نے چیخ کا معنی کیا، کہ اصل میں جب فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، کھانا نہیں کھایا، خوشخبری سنائی، تو حضرت سارہ جو ہیں جنہوں نے کھانا تیار کیا تھا وہ بھی تجسس پہ تھیں، یہ کون مہمان ہیں، تو وہ دروازے پہ کھڑی تھیں۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا ہم فرشتے ہیں اور اسحاق کی بشارت دی، تو وہ حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہونے تھے، حضرت سارہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ تو بعض مفسرین نے سرہ کا مطلب کیا حیرت، بعد میں اس کا معنی کیا چیخ۔ بس وہ آ گئیں، وہ اندر ہی آ گئیں، اب فرشتے ہیں یہ، وہ اندر ہی آ گئیں حیرت میں، یہ چیخ مار کر، خوشی کے مارے، حیرت کے مارے چیخ مار کر آ گئیں۔ فسقت وجہہا، بس مارا اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، جس طرح عورتیں تعجب کے مارے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہیں یا گال پیٹتی ہیں، حیرت یا خوشی، اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، عجوز بڑھیا، عقیم بانجھ، یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں، اب اولاد ہوگی مجھ سے۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پر کوئی شک تھا، ایک حیرت جو فوری ہوتی ہے، ایک فوری اور طبی فطری حیرت کا اظہار ہے۔ کہنے لگی ایک بوڑھی اور بانجھ عورت، یہاں نہیں ہے، دوسری آیت میں ہے کہ میں بوڑھی بانجھ ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، میں بوڑھی بانجھ ہوں اور میرا شوہر وہ بھی بوڑھا ہے، اس بوڑھے شوہر سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی، بانجھ سے بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو ایک فطری حیرت جو فوری ہوتی ہے۔ قالوا كذلك، وہ کہنے لگے فرشتے اسی طرح، قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، وہ کن کہتا ہو جاتی ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ اگر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کا فیصلہ کیا ہے
تو یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔